لالا وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ ساری باتیں آپ الیکشن کے بعد ہی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ الیکشن سے پہلے بھی تو آپ کو پتہ تھی نا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، پھر آپ نے امیدیں کیوں دلوائی ہیں لوگوں کو؟ دیکھیں جی، میں نے امیدیں تو دلوائی تھی جو میں تو اس پہ کوشش کر رہا ہوں. چنزیب صاحب ملتے ہیں لوگوں کے ساتھ، کھل کے بتائیں نا، آپ نے سپورٹ کیا ہے. میں تو سپورٹ اسی لیے کیا ہے کہ ذات سے چھوٹا بھائی میرا داماد بھی ہے، میرے بھتیجے بھی ہیں، بالکل پوتے بھی ہیں، گھر بھتیجے کی بھی بات ہے، ہیں. آپ گھر لوگوں کی کی. بات ہے، میں نے تو اس لیے سپورٹ کی ہے اس کو، اور زیادہ تر میں نے اپنی بچوں کے لیے کی ہے. اب میں زید صاحب کو فون کروں، میری کال اٹھائیں گے؟ مجھے نہیں پتہ، میری تو اٹھاتا ہے کال، ہو سکتا ہے. آپ کی تو اٹھائیں گے، ہماری اٹھائیں نا. مجھے تو نہیں پتہ جی، اچھا شکایتیں تو بہت ہیں کہ کال نہیں اٹھاتا، لیکن میں نے تو اس کو چل. شازی سے غلطی جو ہو گئی مانسرے والی. آج بابر سلیم سواتی جو بنا ہوئے ایم پی اے بنا ہوئے، شازی اگر ہلکا یہ چینج نہ کرتا تو شازی نے غلطی ہو گئی، وہ سمجھا نہیں لالے کو. تو لالے نے تو پچھلے دفعہ بھی اس کو 1800 ووٹوں سے، وہ 6 منسٹر تھے اور میں زائد نیا آدمی تھے، نیا کراچی سے آیا ہوا تھا. 1800 ووٹوں سے نون لیگ جیتی تھی ہم سے ادھر سے، وہ بھی ہماری اپنی کوئی کوتاہیاں تھیں. لیکن لالا صاحب، شازی خان صاحب آپ کے پاس آئے تھے، اگر مجھے یاد ہو، ساتھ یہ لائق محمد خان صاحب بھی تھے مہتاب صاحب کے آفس میں، وہ تو آپ کے پاس آئے تھے، آپ ان کے پاس نہیں گئے نا، آپ نے ادھر ان کی بات نہیں سنی. میں وہیں پہ موجود تھا. آئے تھے بالکل. ادھر گستاخو ہوگا یا پی ٹی آئی کا؟ گستاخو اور پی ٹی آئی دونوں. ٹھیک ہے. اگر انڈیویجول پی ٹی آئی بھی آتی ہے، گستاخو نہیں ہوتا تو پی ٹی آئی بھی سیٹ نہیں لے کے جا سکتی یہاں سے. اچھا. اب کچھ بھی کر لیں، یہاں پہ زائد اگر آتا ہے اور ساتھ میں لالے کا نام نہیں ہے تو زائد کبھی نہیں جیت سکتا یہاں سے. اچھا. یہ الحمدللہ، یہ میں بالکل کلیئر بات کرتا ہوں. لیکن نواز شریف کے ہارنے کی وجہ کیا ہے؟ ہارنے کی وجہ مین تو یہی ہے نا، ایک تو گستاخو کا یہ حلقہ ہے باب صفدر صاحب، ان کی زبان جو ہے نا ہر عزت مند آدمی کے لیے وہ اچھا بات نہیں کرتی ہے. وہ اچھا. مین وجہ ہارنے کا وہ یہ. لیکن کیپٹن صفدر تو کافی ٹائم سے ہے نا جی. کیپٹن صفدر تو ہے، لیکن اس کو کوئی پچھلی دفعہ کینڈیڈیٹ بھی پراپر نہیں ملا. اچھا. اس کے مقابلے میں لیک ممن تھا، لیک ممن نے اس کے بھائی کو ہرایا تھا. اگلا الیکشن پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے تو نہیں لڑ رہے؟ اگر لڑنا پڑا تو لڑ بھی لوں گا. کیوں؟ لالا صاحب وہ بات تو، لیکن آپ کو پتہ تو ہوگا کہ کرپشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. نہیں، کرپشن تو ہے ہر جگہ پہ. میں تو کہتا ہوں کرپشن ہر جگہ پہ، لیکن یہاں ہوئی ہے اداروں کا کام ہے. دیکھیں یہ تو آپ سیاسی بیان دے رہے ہیں نا. سیاسی بیان نہیں ہے. میں کیوں کسی کے ساتھ پارٹی بنوں یا میں کیوں جا کے انویسٹیگیشن کروں؟ میرا کام نہیں ہے انویسٹیگیشن کرنا. لیکن عمران کے ساتھ جو لوگ لگ گئے تھے، جو باہر سے آگے تھے، آج پھر باہر بھاگے ہوئے ہیں، جو ہمارے اداروں کو تباہ کر رہے ہیں، جو ہمارے ملک کو تباہ کر رہے ہیں، وہ لوگوں نے عمران خان کی سیاست کو بھی ختم کر دیا، گندہ بھی کر دیا. اور کیا ہوا ہے اس میں؟ وہ لوگ آج بھاگے ہوئے ہیں، سارے بالکل سارے بھی لا کر بھاگے ہوئے ہیں، سارے پیسوں کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے اب کمال سلیم سواتی جو ہے اس کی اتنی سے نہیں تھی یہاں پہ. ٹھیک ہے. اور جب انہیں تو سلطان کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کا. دیکھیں جی، یہ تو اعظم خان نے ٹکٹ دے کے اس کو مانسیرا کا سلطان، اس نے کہا میں مانسیرا کا سلطان ہوں. ایسی بات نہیں ہے. بابر میں جو کوالٹی ہے اس میں بالکل بھی نہیں. کمال میں جو بابر لوگوں کی ایک رسپیکٹ کرتا ہے، یا لوگ جو بابر کا تعلق ہے، کمال کا بالکل نہیں ہے. کمال کو کوئی بھی لائک نہیں کرتا ہے. یہ تو اقتدار ہے. کمال کو میں نے اور زائد نے ووٹ دلوائے یہاں سے، پکھل سے. ٹھیک ہے. اتنے ووٹ تو مانسیرا سے بھی نہیں لیے اس نے جتنے ہم نے دلائے یہاں سے. پردار یوسف صاحب ہوں، شازی خان میرے بھائیوں جیسے ہے، ابرار بالا جو ہے وہ میرے بھائیوں جیسے ہے، مفتی صاحب جو ہیں میرے بھائیوں جیسے ہیں. میرا ان سے بہت عزت اور احترام کا رشتہ ہے. اعظم خان سواتی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو 2018 میں زائد کا الیکشن ہوا، ان کو ٹکٹ دلانے میں میری بھی کاوش تھی اور اعظم خان کی بھی تھی. جب اس کے بعد بلدیاتی الیکشن آیا تو اعظم خان نے مجھ سے کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ کو یہاں ڈسٹرکٹ مانسیرا کا ناظم کی سیٹ آپ کو میں ٹکٹ آپ کو دلاؤں گا. لیکن بالکل عین موقع پہ جب میں حلقے میں گھومتا رہا، حلقے میں نے ورک کیا، اور اس نے مجھ سے کمٹمنٹ کی، صالح محمد نے مجھ سے کمٹمنٹ کی کہ لالا آپ سے بہتر یہاں پہ ہمیں کینڈیڈیٹ کوئی نظر نہیں آ رہا. پھر زائد اور میں اس کے پاس گئے، لیکن اس نے کمٹمنٹ کی مجھ سے کہ ٹکٹ لالا آپ کا ہے، آپ میرے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں آپ میرے. لیکن عین جب وقت آیا تو انہوں نے کمال کو ٹکٹ دے دیا، جبکہ اس علاقے کی جتنی بھی سیاسی شخصیتیں سب مجھ پہ آمین کر رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں فلاحی، سماجی اور سیاسی شخصیت لالا انور صاحب، جو کہ ضلع مانسیرا کی سیاست میں کافی قابل دید حیثیت رکھتے ہیں. لالا انور صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا. مہربانی جی عثمان، تسی آئے ہو میرے کو، میں تو سنا بہت شکریہ ادا کردا کہ تسی میرے کو آئے ہو اور ٹائم دیتے مجھے.
اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو ہم پی ٹی آئی کے نام سے جانتے ہیں, پی ٹی آئی کے لیے آپ کی بہت زیادہ خدمات ہیں, خاص طور پہ یہ جو لاسٹ الیکشن ہوا تھا زاہد چنزیب صاحب نے جیتا تھا اور شہزادہ گستاصف صاحب نے نواز شریف کو ہروایا تھا, تو اس میں آپ پیش نظر آ رہے تھے, لیکن آج کل آپ خاموش نظر آ رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ فلاحی کام بھی تھوڑا سا کم آپ آج کل ہو رہے ہیں آپ کی طرف سے. دیکھیں جی, میں پی ٹی آئی میں 2011 میں جب اعظم خان آیا تھا تو میں اس وقت آیا تھا 2011 میں. اعظم میرا بڑا بھائی ہے, میرے بڑے بھائی پروفیسر عمر فاروق خان کے ساتھ یہ ان کے جونیئر تھے اور ساتھ تھے ان کے کراچی میں, تو وہیں سے ہمارے تعلقات تھے, ایک برادری کے تھے, ایک علاقے کے تھے. تو ان کی وجہ سے میں کراچی سے آیا, کراچی میں ان کے ساتھ رہا. پھر اس کے بعد جب میں ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں آیا اپنے علاقے میں, پھر بھی میں ان کے ساتھ تھا, میرے بڑے بھائی ہیں, اور اس الیکشن تک ان کے ساتھ رہا. جہاں تک گستاصف کا تعلق ہے, ان سے ہمارے باپ دادا کے جنبہ ان کے ساتھ تھا, ہم ان کے جنبے میں شروع سے تھے. اس کے بعد میرے بھائی جو ہے حنیف خان میرے بھائی کے استاد تھے لا میں, اور میرے بڑے بھائی کے ساتھ ہمارے حنیف خان صاحب کے اور گستاصف صاحب کے والد کے بادشاہ خان صاحب کے بہت اچھے اور قریبی تعلقات تھے. اور جب بھی یہ کراچی جاتے رہے ہیں تو ہمارے ہی ہوش رہتے رہے, اور ہم ان کی تو بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. اعظم بھی میرا بڑا بھائی ہے, ان کی وجہ سے میں آیا تھا ادھر پی ٹی آئی میں. اور جب حالات دیکھے کہ کچھ ایسے ہیں تو میں خاموشی سے پیچھے ہو گیا. نہیں مجھے یہ بتائیں, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ایسی وجہ بنی کہ آپ کو پیچھے ہٹنا پڑا؟ وجہ یہ بنی کہ انہوں نے اعظم خان سواتی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو 2018 میں زاہد کا الیکشن ہوا, ان کو ٹکٹ دلانے میں میری بھی کاوش تھی اور اعظم خان کی بھی تھی. جب اس کے بعد بلدیاتی الیکشن آیا تو اعظم خان نے مجھ سے کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ کو یہاں ڈسٹرکٹ مانسہرہ کا ناظم کی سیٹ آپ کو میں ٹکٹ آپ کو دلاؤں گا. لیکن بالکل عین موقع پہ جب میں حلقے میں گھومتا رہا, حلقے میں نے ورک کیا, اور اس نے مجھ سے کمٹمنٹ کی, صالح محمد نے مجھ سے کمٹمنٹ کی کہ لالا آپ سے بہتر یہاں پہ ہمیں کینڈیڈیٹ کوئی نظر نہیں آ رہا. پھر زاہد اور میں اس کے پاس گئے, لیکن اس نے کمٹمنٹ کی مجھ سے کہ ٹکٹ لالا آپ کا ہے, آپ میرے بھائی ہیں, چھوٹے بھائی ہیں آپ میرے. لیکن عین جب وقت آیا تو انہوں نے کمال کو ٹکٹ دے دیا, جبکہ اس علاقے کی جتنی بھی سیاسی شخصیتیں سب مجھ پہ امین کر رہے تھے, چاہے کسی بھی پارٹی کے تھے, کیونکہ میرا ہر ایک سے میرا اچھا بھائیوں جیسا میرا تعلق ہے. سردار یوسف صاحب ہوں, شازی خان میرے بھائیوں جیسے ہے, ابرار بالا جو ہے وہ میرے بھائیوں جیسے ہے, مفتی صاحب جو ہیں میرے بھائیوں جیسے ہیں. میرا ان سے بہت عزت اور احترام کا رشتہ ہے. تو سب نے ایون سردار ظہور نے, میرا بھتیجا ہے چھوٹا وہ, اس نے بھی مجھے کہا کہ انکل آپ سے بہتر ہمیں کوئی بھی نہیں ہے, ہم آپ کی وجہ سے ہم کوئی پارٹی نہیں دیکھیں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اعظم خان نے ٹکٹ نہیں دیا. پھر بھی بابر خان میرے پاس آیا, میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اگر مجھے ٹکٹ نہیں دے رہا تو میں خاموش ہو جاتا ہوں, میں سائڈ پہ ہو گیا. اچھا آپ تو وہاں پہ سائڈ پہ ہو گئے تھے, لیکن میرا خیال ہے ڈاکٹر اشفاق صاحب وہ سائڈ پہ نہیں ہوئے تھے, انہوں نے بھی جو الیکشن تھا وہ انہوں نے لڑا تھا, خیر وہ ہار گئے تھے. اچھا مجھے دوسری یہ بات بتائیں کہ کمال سلیم, کیونکہ اس ٹائم پہ پی ٹی آئی نے یہاں جو مین الیکشن ہے یہاں پہ کافی زیادہ سیٹیں جیتی تھی, لیکن جب بلدیات کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کمال سلیم سواتی صاحب وہ ہار گئے تھے. ان کے ہارنے کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں جی, کمال سلیم سواتی جو ہے اس کی اتنی سہ نہیں تھی یہاں پہ, ٹھیک ہے, اور جب انہیں تو سلطان کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کا. دیکھیں جی, یہ تو اعظم خان نے ٹکٹ دے کے اس کو مانسہرہ کا سلطان, اس نے کہا میں مانسہرہ کا سلطان ہوں. ایسی بات نہیں ہے. بابر میں جو کوالٹی ہے اس میں بالکل بھی نہیں ہے کمال میں. جو بابر لوگوں کی ایک رسپیکٹ کرتا ہے یا لوگ جو بابر کا تعلق ہے, کمال کا بالکل نہیں ہے. کمال کو کوئی بھی لائک نہیں کرتا ہے, یہ تو اقتدار ہے. کمال کو میں نے اور زاہد نے ووٹ دلوائے ہیں یہاں سے پکھل سے. اتنے ووٹ تو مانسہرہ سے بھی نہیں لیے اس نے جتنے ہم نے دلائے ہیں یہاں سے پکھل سے, کیونکہ یہاں ہماری برادری ہے, ہمارا برادریزم ہے, ہمارا تعلق ہے یہاں پہ. تو ہارنے کا تو تھا ہی نا, کیونکہ یہاں پہ اس کی اپنے جو آلات تھے یا لوگوں کے ساتھ رویہ تھا اس کی وجہ سے ہار گئے وہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کو کتنی ہمدردی ہے, اور ظاہری بات ہے آپ بھی پی ٹی آئی کے اندر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیڈر ہیں, تو ان کے لیے کیا آپ کہیں گے؟ دیکھیں جی, مجھے ہر انسان سے ہمدردی ہے, ہر پولیٹیکل لیڈر سے ہمدردی ہے. زیادہ ہمارا تعلق رہا ہے پیپل پارٹی سے, ذوالفقار علی بھٹو سے اور محترمہ بھٹو سے. 2 دفعہ میرے بھائی کو انہوں نے کراچی سے ٹکٹ دیا ہے پیپل پارٹی کا M&A کا. پروفیسر عمر فاروق جو SM کالج کے پرنسپل بھی رہے ہیں, ڈین فیکلٹی آف لا کراچی یونیورسٹی رہے ہیں. تو میرا ہر ایک کے لیے اچھا ایک وہ ہے جذبہ ہے.
لیکن عمران کے ساتھ جو لوگ لگ گئے تھے، جو باہر سے آ گئے تھے، آج پھر باہر بھاگے ہوئے ہیں، جو ہمارے اداروں کو تباہ کر رہے ہیں، جو ہمارے ملک کو تباہ کر رہے ہیں، وہ لوگوں نے عمران خان کی سیاست کو بھی ختم کر دیا، گندہ بھی کر دیا. اور کیا ہوا ہے اس میں؟ وہ لوگ آج بھاگے ہوئے ہیں، سارے بالکل سارے بھی لا کر بھاگے ہوئے ہیں، سارے پیسوں کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے آپ دیکھ لیں کہ جو ہماری یہاں پہ سیاست ہے کتنی گندی ہوگی ہے. ہم نے تو دیکھی ہے 1970 سے 1965 64 سے میں جب سے ہوش سنبھالے ہم نے، اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ تھی، ایک دوسرے کو ملتے تھے. سیاست اپنی جگہ پہ، رسپیکٹ اپنی جگہ پہ. لیکن ایک بات آپ نے خود پیسوں کا ذکر کر لیا. مجھے یہ بولیں کہ ابھی یہ کرپشن کا مسئلہ چل رہا ہے، اعظم سواتی صاحب نے نا یہ آواز اٹھائی ہے اور انہوں نے کچھ الزامات لگائے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کرپشن واقعی ہوئی ہے؟ یہ جو بابر صاحب کے اوپر الزامات لگے ہیں، اور میرا خیال ہے زاہد چنزیب صاحب بھی اس میں تھوڑا سا آتے ہیں. دیکھیں جی، کرپشن تو شروع سے ہی ہے، کرپشن سے تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. لیکن ٹاپ لیول پہ کرپشن وہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں، اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ ادارے دیکھیں کہ کرپشن جہاں پہ ہے وہ فوراً اوپر اطلاع کریں. نہیں، آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے کرپشن کی ہوگی؟ آپ تو ساتھ رہے نا سب کے ساتھ. ساتھ رہا ہوں، لیکن میں پچھلے تقریباً 2022 سے پیچھے میں نہیں، جب سے بلدیات کے الیکشن ہوئے میں ان نہیں ہوں. اور میرے خیال میں مانسرا میں سال ہوئے نہیں گیا ہوں. لالا صاحب وہ بات تو، لیکن آپ کو پتہ تو ہوگا کہ کرپشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. نہیں، کرپشن تو ہے ہر جگہ پہ. میں تو کہتا ہوں کرپشن ہر جگہ پہ، لیکن یہاں ہوئی ہے اداروں کا کام ہے. دیکھیں، یہ تو آپ سیاسی بیان دے رہے ہیں نا. سیاسی بیان نہیں ہے. میں کیوں کسی کے ساتھ پارٹی بنوں یا میں کیوں جا کے انویسٹیگیشن کروں؟ میرا کام نہیں ہے انویسٹیگیشن کرنا. ہاں، اگر میں کسی پارٹی میں ہوتا، کسی جگہ پہ ہوتا، پھر میرا کام تھا. میں تو ابھی بالکل سائڈ پہ ایک نیوٹرل جیسا آدمی ہوں. زاہد ہے، زاہد میرا بچہ ہے، اس کے ساتھ میں کھڑا رہا ہوں یہ الیکشن میں بھی. اور الحمدللہ میں نے تمام پکھل کو میں نے اکٹھا کیا ہے زاہد کے لیے. ٹھیک ہے، ابھی بھی آپ انہی کے ساتھ ہی ہیں؟ ابھی جب میرا بچہ ہے اس کے ساتھ ہوں. پارٹی کے علاوہ میرا بچہ ہے. حالات جب الیکشن آئیں گے تو میں دیکھوں گا. اچھا، تو ابھی کسی اور پارٹی میں جانے کا ارادہ کیا آپ نے؟ نہیں، میرا ابھی تک کسی پارٹی میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن حالات کے تحت دیکھوں گا. میں میرے لیے ہر پارٹی جو ہے عزت مند ہے وہ، اور میرے ہر ایک سے اچھے تعلقات ہیں. مجھے یہ بتائیں آپ کو آفریں کہاں سے ہوئی ہیں؟ مجھے تو ہر بندہ آفر کر رہے ہیں. مجھے JUI نے سب سے پہلے کہا تھا کہ آپ ٹکٹ لیں، آپ الیکشن کریں یا زائد کریں. میرا ان سے بھی عزت کا احترام کا رشتہ ہے. جب اعظم خان JUI میں تھا میں ان کے بھی کافی کلوز تھا. پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آوازیں آ رہی ہیں. بالکل، ہمارا ہی تو رگوں میں پیپل پارٹی ہے، کراچی سے ہی. اچھا، ہم کراچی میں رہے ہیں. کہیں اگلا الیکشن پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے تو نہیں لڑ رہے؟ اگر لڑنا پڑا تو لڑ بھی لوں گا. اچھا، شازی میرا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے شازی. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے ایک بات بولیں، یہ جو NA-15 سے نواز شریف صاحب ہار گئے، کہا یہ جاتا تھا کہ نون لیگ یہاں پہ کوئی کھمبا بھی کھڑا کرے تو ان کو ہرانا بہت مشکل ہے. اس کی ریزن یہ تھی کہ اس سے پچھلے الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب کیپٹن صفدر صاحب کو نااہل کر دیا گیا تھا تو ان کے بھائی تھے، راتوں رات آئے ہیں سجاد صاحب، اگلے دن بیڑ انتخابی نشان تھا، اگلے دن وہ اچھی لیڈ کے ساتھ زرگل صاحب سے جیت گئے تھے. وہاں پہ وہ جیت جاتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب خود یہاں سے ہار جاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ علاقہ ہمارا جو ہے یہ شروع سے ہی جب سے پاکستان بنا ہے تو یہ ووٹ دے کے شامل ہوئے ہیں. اس میں مسلم لیگ کا یہ گڑھ سمجھا جاتا ہے ہزارہ. لیکن نواز شریف صاحب کیسے ہار گئے؟ نواز شریف صاحب اس لیے ہار گئے ہیں کہ کچھ عرصے سے جو ہے ہمارے جو ہیں صفدر صاحب، ان کی زبان جو ہے نا ہر عزت مند آدمی کے لیے وہ اچھا بات نہیں کرتی ہے. وہ مین وجہ ہارنے کا وہ یہ. لیکن کیپٹن صفدر تو کافی ٹائم سے ہے نا جی. کیپٹن صفدر تو ہے، لیکن اس کو کوئی پچھلی دفعہ کینڈیڈیٹ ہی کوئی پراپر نہیں ملا. اچھا، اس کے مقابلے میں لیک مومن تھا. لیک مومن نے اس کے بھائی کو ہرایا تھا یہیں سے، اسی جگہ سے. بالکل، JUI میں تھا لیک مومن. ٹھیک ہے، اور ہم بھی اسی کے ساتھ تھے، لیک مومن کے ساتھ تھے. لیکن نواز شریف کے ہارنے کی وجہ کیا ہے؟ ہارنے کی وجہ مین تو یہی ہے نا، ایک تو گستاخف کا یہ حلقہ ہے باب بہت زیادہ ہے یہاں پہ. ان کا یہ حلقہ پہلے بھی رہا ہے، ہمارا پکھل بھی رہا ہے. پھر اس کے ساتھ یوتھ میں جو ہیں وہ عمران خان کی بہت زیادہ ووٹنگ ہے اس وقت. ٹھیک ہے، یوتھ جو ہے اس وقت ساری جو ہے وہ موسٹلی عمران خان کے ساتھ ہے. لیکن مین وجہ جو ہے اس کے شرافت گستاخف کی اور ان کے جو والدین کا، بزرگوں کا یہاں پہ اثر ہے. یہاں پہ جنبہ برادری ہے، وہ جنبہ برادری جو ہے اس کو اس کی وجہ سے زیادہ ووٹ ملے. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو میں اگر بات کروں NA-15 کی، اس ٹائم پہ کیا صورتحال ہے سیاست کی؟ سیاست کی صورتحال تو اس وقت تو ٹھیک ہے. اس وقت دو دھڑے ہیں، مسلم لیگ ہے اور ساتھ میں گستاخف کا دھڑ ہے.
جدھر گستاخوں ہوگا یا پی ٹی آئی کا؟ گستاخوں اور پی ٹی آئی دونوں. ٹھیک ہے. اگر انڈیویجول پی ٹی آئی بھی آتی ہے, گستاخوں نہیں ہوتا تو پی ٹی آئی بھی سیٹ نہیں لے کے جا سکتی یہاں سے. اچھا. اب کچھ بھی کر لیں یہاں پہ. زاہد اگر آتا ہے اور ساتھ میں لالے کا نام نہیں ہے تو زاہد کبھی نہیں جیت سکتا یہاں سے. اچھا. یہ الحمدللہ یہ میں بالکل کلیئر بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, گشتاسب صاحب کو ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سائڈ رکھا گیا ہے, وہ بھی اتنی زیادہ ان نہیں ہے. نہیں وہ ان ہے, باقی ہو سکتے پارٹی کا اپنا وہ ہو, جو بھی جہاں بھی پارٹی رکھے گی. وہ شریف آدمی ہے, شریف النفس آدمی ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے, وہ نبھانے والا آدمی ہے. بالکل بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اچھا, بھاگنے والا آدمی نہیں ہے کہیں بھی. مجھے یہ بتائیں, یہ تو ہوگی ہمارے حلقے کی بات, یہ ابھی مجھے ملک کی سیاسی صورتحال کا تھوڑا سا بتائیں کہ کیا خان صاحب رہا ہو جائیں گے یا کیسے رہا ہوں گے یا پھر نہیں ہوں گے. اس ٹائم پہ کیا ہو رہا ہے؟ زرداری صاحب بیمار ہو گئے, وہ صدر ہیں ہمارے, ان کو کرونا ہو چکا ہے. وزیر اعظم صاحب بھی آپ دیکھ لیں, ان کے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں. دیکھیں جی, زرداری صاحب کو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت دے. آمین. ایک اچھا آدمی ہے. ہم تو اس کو اس وقت سے جانتے ہیں جب این ای ڈی یونیورسٹی میں تھا. یہ 1971-72 سے جانتے ہیں ہم. اور ایک اچھا آدمی ہے, اللہ اس کو صحت دے. باقی عمران خان کی بات ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی قیدی نہ اس ملک میں, سیاسی قیدی نہ ہو, لیکن جو بندہ کرے گا تو بھگتے گا وہ. نہیں, خان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے سیاست پہ یا ان پہ یہ جو مقدمات ہیں یہ جائز ہیں یا پھر سیاست کی بھینٹ چڑھ گئے ہیں؟ دیکھیں یہ میں تو ابھی اتنی بات نہیں کروں گا, کچھ بھی ایسی بات کہ بالکل ہی ہے. میرا چھوٹا سا ایک حلقہ ہے باب ہے, میں اسی تک رہوں گا, میں اتنی ملک تک نہیں جاؤں گا. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں جتنے بھی ہمارے سیاسی لیڈر ہیں یا ورکر ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنی سیاست جو ہے نا ایک حلقے تک یا سیاست تک رکھیں. اس میں ریاست کو نہ لے کے آئیں, اس میں گورنمنٹ کی بات کریں. کوئی گورنمنٹ اگر غلط کام کرتی ہے تو اس کے خلاف بولیں آپ. نواز شریف کرتا ہے, عمران کرتا ہے, زرداری کرتا ہے, آپ اس کے خلاف بولیں. یہ نہیں کہ آپ سیاست میں آپ جو ہے ریاست کو بھی گھسیٹیں. ریاست ہے تو ہم لوگ ہیں, ریاست ہے تو سیاست ہے. آج گلف کی حالت دیکھ لیں آپ. اگر یہی ذوالفقار علی بھٹو اگر یہاں اٹامک یہاں پہ نہ بناتا پاکستان کو, آج ہمارا حال بھی فلسطین والا ہوتا. میزائل ٹیکنالوجی بے نظیر بھٹو نہ لے کے آتی تو آج ہمارا حال وہی ہوتا جو گلف کا ہے. اس سے زیادہ تو ہماری معیشت جو ہے وہ بھی دیکھ لیں بالکل زیرو ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مانگے تانگے پہ گزارا کر رہے ہیں ہم. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہاں پہ مبارکباد دے رہے ہیں قرضوں پہ. جی میں مبارک ہو, ہمارے وزیر اعظم صاحب بول رہے ہیں آپ کو قرضہ مل گیا ہے. اس چیز کی مبارکباد مل رہی ہے. یہ تو ہمارے ملک میں اللہ کا فضل ہے کہ ہر چیز یہاں پہ 4 موسم ہے. یہاں پہ ہر چیز ویجیٹیبل ہے. یہاں پہ فروٹس ہیں, یہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں, یہاں پہ معدنیات ہیں, یہاں پہ پانی ہے. اگر ہم اگر طریقے سے اس ملک کو چلایا جائے تو سب کچھ اس میں ہے. ایسی بات نہیں ہے. پھر سیاست ہو تو صرف اور صرف سیاست ہونی چاہیے, گورنمنٹ اور سیاستدان. ریاست کو ہمیں سپریم رکھنا چاہیے. ریاست ہے تو ہمیں, جب تک ریاست سپریم نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے نا ہمارا ملک جو ہے نا ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی ہماری کامیابی ہے. مجھے یہ بتائیں, سردار محمد یوسف صاحب دوبارہ سے وفاقی مذہبی امور بن گئے, ٹھیک ہے, اب آگے حج کا سیزن بھی آنے والا ہے, تو کیا کہتے ہیں نواز شریف صاحب کا یہ فیصلہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے جی. سردار صاحب جو ہے نا بہت ہی شریف آدمی ہے. ہمارا ان سے پرسنل تعلقات ہے, پرسنل ہمارے رشتے ہیں ان سے, ان کی برادری سے ہیں. کئی لوگ جو ہیں ان کے زائد کی کمپنی میں کام کرتے ہیں, ان کے بہت قریبی رشتہ داریاں ہیں وہاں پہ. لیکن اس کے علاوہ بھی اس میں شرافت ہے. پارٹی ٹھیک ہے, اس کے اپنی ہے. ہم نے آج تک ان کو ووٹ نہیں دیا, ان کے اگینسٹ ہی رہے. اسپیشلی میں یا تو لیگ محمد کے ساتھ رہا ہوں یا اعظم خان کے ساتھ یا گستاخ کے ساتھ. جو بھی میرے 2-4 ووٹ ہوتے تھے انہی کے ہوتے تھے. ان کی عزت کرتے ہیں ہم. سردار صاحب شریف آدمی. اچھا, یہ نواز شریف صاحب کی اتنی مہربانی کیوں ہے کہ دوسری دفعہ ان کو بنا دیے مذہبی امور؟ پہلے بھی بنے, دوبارہ بھی بنایا. اس ملک میں بہت زیادہ علماء بھی ہیں اس ٹائم پہ, نون لیگ میں خاص طور پہ ہیں, کسی کو نہیں بنایا. انہی پہ اتنی مہربانی کیوں ہے؟ انہوں نے پہلے بھی اچھا کام کیا ہے, اچھا چلایا ہے اس کو, وزارت کو. اور شریف آدمی ہے, آنیسٹ آدمی ہے. یہ تو ہماری گواہی ہے, کوئی اس میں کمی نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ تو ہم اس کو بالکل ہماری عزت کرتے ہیں, جہاں بھی ملتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں. اچھا, زاہد چنزیب صاحب اس ٹائم پہ وزیر صحت ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے وہ کام ٹھیک کر رہے ہیں, صحت کے لیے کچھ کر بھی رہے ہیں؟ دیکھیے جی, میں کافی دنوں سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہوں.
ہو سکتے کر رہے ہوں، ہو سکتے نہ کر رہے ہوں، لیکن میری اپنا دعائیں اس کے ساتھ ہیں، لیکن کچھ اس کی غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے میں پیچھے ہوں، ورنہ میری تو دعا تھی کہ میں اس کو لے کے جب آیا ہوں یہاں سیاست میں، پہلے تحصیل میں لے کے آیا، پھر اس کے بعد نیکسٹ ٹائم اس کو ٹکٹ میں نے دلایا، اس دفعہ اس کو اعظم خان نے ٹکٹ دلایا۔ اگر میں اس دفعہ نہ ہوتا، اگر میں بھی اپنا بکسہ رکھ دیتا کسی سائڈ پہ، تو نہ زائد ہوتا تو نہ اور کوئی ہوتا، وہی نون کا بندہ ہوتا، بالکل یہ بات ہے، ہاں تھرڈ پارٹی پھر نکل جاتی۔ نہ یہ پکھل جو ہے نا اکٹھی ہوتی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اعظم سواتی صاحب اور لائق محمد خان صاحب یہ دونوں آپس میں سگے بھائی ہیں، اس کے باوجود دونوں کا سیاسی اختلاف ہے، ایک پی ٹی آئی کی طرف ہیں اور ایک پی ٹی آئی کے خلاف ہیں۔ دیکھیے جی، اعظم خان بڑا ہے، لائق خان چھوٹا ہے، لیکن لائق خان سیاسی آدمی ہے، وہ اپنے جنبے کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو، ان کو سنبھالنا جانتے ہیں، ان کے غم میں، ان کی خوشی میں، سب میں شامل رہتے ہیں۔ اعظم خان ہے ایک مالدار آدمی ہے، اور اس میں سیاست والی بات تو ہے نہیں، بھائی ہے، بڑا بھائی ہے وہ، بھائیوں والی بات ہے، لیکن وہ جو بات کرتا ہے اس میں کمٹمنٹ پہ پورا نہیں ہوتا۔ لیکن لیک محمد میں ایک بات ہے، اگر وہ کمٹمنٹ کرتا ہے تو اس پہ پورا اترتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بھی، اپنے علاقے کے ساتھ بھی۔ اس لیے دیکھیں اپنے حلقے سے جا کے دوسری جگہ سے وہ الیکشن کنٹیسٹ کیے، لڑے، آزاد جیتے، اور پھر وہ آگے پی ٹی آئی میں بھائی کی وجہ سے آیا ہوگا، لیکن ہے کہ وہ باقاعدہ ایک پولیٹیکل آدمی ہے، اور اس میں ایک بات ہے کہ ہم اگر کل کو یہاں آتا ہے میں تو اسی کے ساتھ جاؤں گا، چھوٹا بھائی ہے میرا۔ اچھا اگر پیپلز پارٹی کی بات کریں تو شازی خان صاحب ہیں جو ان کی طرف سے الیکشن لڑتے ہیں، اس ٹائم پہ پیپلز پارٹی کی کیا صورتحال ہے مانسہرہ کے اندر؟ دیکھیں جی، مانسہرہ میں تو شازی خان ہی ہے پیپل پارٹی، ادروائز آن گراؤنڈ جو ہے نا اس طرح کا یہاں پہ ووٹ بینک نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اگر شازی اور میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ اثر رہے گا، ایک کچھ ووٹ بینک نظر آئے گا۔ لالا آپ پی ٹی آئی کی شازی سے غلطی جو ہوگی مانسہرے والی، آج بابر سلیم سواتی جو بنا ہوئے ایم پی اے بنا ہوئے، شازی اگر ہلکا یہ چینج نہ کرتا تو شازی نے غلطی ہوگی، وہ سمجھا نہیں لالے کو، تو لالے نے تو پچھلے دفعہ بھی اس کو 1800 ووٹوں سے، وہ 6 منسٹر تھے اور میں زائد نیا آدمی تھے، نیا کراچی سے آیا ہوا تھا، 1800 ووٹوں سے نون لیگ جیتی تھی ہم سے ادھر سے، وہ بھی ہماری اپنی کوتاہیاں تھیں۔ لیکن لالا صاحب شازی خان صاحب آپ کے پاس آئے تھے اگر مجھے یاد ہو، ساتھ یہ لائق محمد خان صاحب بھی تھے مہتاب صاحب کے آفس میں، وہ تو آپ کے پاس آئے تھے، آپ ان کے پاس نہیں گئے نا، آپ نے ادھر ان کی بات نہیں سنی، میں وہیں پہ موجود تھا۔ آئے تھے بالکل، لیکن شازی نے جب کچھ کمٹمنٹ مجھ سے کی تھی حلقے کے بارے میں تو وہ خود ہی اس سے پھر گیا تھا وہ، لیکن وہ تو آپ سے بات کرنے آئے تھے نا، آپ نے اس طرح ہمارا اپنا پروگرام تھا کہ ہم الیکشن کر رہے تھے یہاں سے، اور ہم نے کیا بھی، ہماری پکھل ہے، 6 یونین کونسل ہیں یہاں پہ، سب سے زیادہ ووٹ بینک پکھل میں ہے، تو ہم کیسے یہاں سے جائیں ان 3 یونین کونسل میں؟ آج الحمدللہ اس کے یونین کونسل میں جتنا ووٹ شازی کے ہے اس کے برابر ووٹ ہمارا بھی ہے ادھر۔ لیکن آپ یہ تو نہ بولے نا کہ وہ آپ کے پاس نہیں آئے تھے، ہمارے دل میں ہے، ہم آئے، بالکل آئے، ہم بھی جاتے، میں بھی جاتا ہوں ان کے پاس، اچھا میرا ان سے زیادہ مشورہ ان سے لیتا ہوں زیادہ، میں ان کے پاس جاتا ہوں، ان سے میرے تعلق ہیں اور رہیں گے یہ انشاءاللہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی یہاں پہ آپ کے کون سے ایسے لیڈر ہیں جو ہمارے ضلع مانسہرہ کے اندر کہ جن کو آپ پسند کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آگے آئیں؟ دیکھیں جی، لیڈرشپ تو وہ بات نہیں ہے، اب لوگوں سے ووٹ لے کے جا کے اس کے بعد لوگوں کو جو نہیں ملتا ہے وہ تو لیڈر نہیں ہے، میری نظر میں تو لیڈر وہ ہے کہ جو لوگوں سے جب ووٹ لینے سے پہلے جب اس کے دروازے پہ جاتے ہے تو الیکشن کے بعد بھی جائے اس کے دروازے پہ، اسی طرح ملے، یہ نہیں کہ اب گاڑی میں بیٹھ گئے تو ہم ادھر، تو غریب لوگ ادھر، کام تو اللہ کرتا ہے، سب کے کام اللہ کرتے ہیں، لیکن ایک میل ملاپ، ایک غمی خوشی اس میں جانا، اسی طرح غریبوں سے ملنا، وہ لیڈر ہے۔ تو مجھے تو کم ہی نظر آتے ہیں جی، آپ آج ایک عام آدمی جو ہے نا کسی بھی اس طرح کے لیڈر کو جا کے مل نہیں سکتا، میں تو ہر کسی سے مل سکتا ہوں۔ تو یہ تو زاہد چنزیب صاحب ملتے ہیں لوگوں کے ساتھ، کھل کے بتائیں نا، آپ نے سپورٹ کیا ہے۔ میں تو سپورٹ اسی لیے کیا ہے کہ ذات سے چھوٹا بھائی میرا داماد بھی ہے، میرے بھتیجے بھی ہیں، بالکل پوتے بھی ہیں، بھتیجے گھر کی بھی بات ہے، ہیں، گھر کی بات ہے، میں نے تو اس لیے سپورٹ کی ہے اس کو، اور زیادہ تر میں نے اپنی بچوں کے لیے کی ہے۔ اب میں زاہد صاحب کو فون کروں، میری کال اٹھائیں گے؟ مجھے نہیں پتہ، میری تو اٹھاتا ہے کال، ہو سکتا ہے آپ کی تو اٹھائیں گے، ہماری اٹھائیں نا۔ مجھے تو نہیں پتہ جی، اچھا شکایتیں تو بہت ہیں کہ کال نہیں اٹھاتا، لیکن میں نے تو اس کو
چلیں جی، اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کرے. امید کرتے ہیں کہ جو آنے والے الیکشن ہے یا پھر اس ٹائم پہ جو لوگوں کے مسائل حل کرنے کی سچویشن ہے وہ سچویشن ہمیں نظر نہیں آ رہی جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے، خاص طور پہ پی ٹی آئی کی طرف سے، آپ کی طرف سے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. دیکھیں جی، جب تک ہمارا سسٹم چینج نہیں ہوگا نا اس وقت تک ہمارے کوئی کام بھی نہیں ہو سکتے. انڈیویجول کا کام تو ہو جائے گا، ایک بندے کا کام، لیکن اس کے لیے ہمارا پورا سسٹم. آپ ایجوکیشن کو دیکھ لیں، ہمارا پرائمری جو بچہ ہے اس پہ 8,000 روپیہ میرے خیال میں اس وقت لگتے ہیں. اسی طرح ہائی اسکول کا بچہ جو ہے اس پہ 6,000 لگتے ہوں گے، کیونکہ وہاں تعداد زیادہ ہے. اور پڑھاتے کیا ہیں، ان سے نکلتا کیا ہے؟ آپ جتنے بھی سرکاری اسکولوں کے دیکھیں، رزلٹ دیکھیں، اس سے نکلتا کیا ہے؟ اس کو دیں، اس کو پبلک پرائیویٹ اس میں دیں. اس کے علاوہ آپ کی CNW ہے، دیں، آپ FWO کو دیں، سارے کام FWO کرے. CNW میں جو کرپشن لگی ہوئی، TMA کی کیا حالات ہے TMA میں. جب تک ہمارا سسٹم چینج نہیں ہوگا اس وقت تک آپ یہ تبدیلی کو، آپ اسپتالوں کی بات دیکھیں. یہاں پہ میرے خیال میں ابھی مجھے پتہ لگا ہے کہ 200 کے قریب آدمی بھرتی کیے ہیں انہوں نے کلاس 4. آلریڈی بھرمار ہے وہاں پہ جو 60 لاکھ روپے مہینے کا ان کو تنخواہ دیتے ہیں، اور وہی 60 لاکھ روپے اگر میڈیسن پہ دیں، غریبوں کو میڈیسن ملے. نہیں لالا، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ ساری باتیں آپ الیکشن کے بعد ہی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ الیکشن سے پہلے بھی تو آپ کو پتہ تھی نا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، پھر آپ نے امیدیں کیوں دلوائی ہیں لوگوں کو؟ دیکھیں جی، میں نے امیدیں تو دلوائی تھی جو میں تو اس پہ کوشش کر رہا ہوں اپنے لوگوں کے ساتھ. میرے پاس جو بھی آتا ہے میرے دروازے کھلے ہیں ان کے لیے. میں اپنی کوشش کرتا ہوں، میرے پاس کوئی اختیار تو ہے نہیں. زاہد کو میں بولتا ہوں، زاہد کچھ کر لیتا ہے، کچھ نہیں کرتا. لیکن یہ چینج میرے سے تو نہیں ہوگا. نہیں تو سسٹم بیسک ڈیموکریسی لے کے آئیں جو مشرف کے دور میں تھی، اسی طرح کی ڈیموکریسی ہو. اور اسی طرح کے جو ہے نا یہ بیوروکریٹس جو ہے نا وہ DMG، اسپیشلی DMG گروپ جو ہے وہ ان کے انڈر ہو، ڈسٹرکٹ ناظم کے انڈر ہوں وہ، تبھی تو جا کے یہ صحیح ہوگا. جو مشرف کا دور تھا اس میں دیکھیں آپ، بیوروکریسی آپ کی بالکل DCO بن گئے تھے، ہر بات سنتے تھے. ابھی آپ جائیں DCO کو کوئی مل سکتے، کوئی بھی نہیں مل سکتا. اسی طرح آپ DPO کو دیکھیں، DPO کو کوئی مل سکتے، کوئی بھی نہیں مل سکتا عام آدمی. یہ تو دروازے کھلے ہونے چاہیے. گریڈ 18 کا آدمی ہے، گریڈ کوئی 20 کا تو نہیں ہے، 22 کا تو نہیں ہے کہ چلے سیکٹری ہے. یہ تو 18 کا آدمی ہے. دروازے کھلے ہونے چاہیے ان کے. کسی کے لیے روک نہیں ہونی چاہیے، رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ہر بندہ ملے، کھلی کچہریاں لگیں اس کو. حلقے میں آئیں، کتنے حلقے میں آتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں آتا، کوئی بھی نہیں. حلقے میں آئیں، کھلی کچہریاں لگائیں، اس سے لوگ ان کو پتہ ہوگا حالات کیا ہیں سارے. انور لالا، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. تھوڑا سا جو مانسہرہ کی جو سیاست ہے اس کے بارے میں آپ نے باتیں کی، PTI کے بارے میں بھی آپ نے ہمیں بتایا، اعظم سواتی صاحب کے بارے میں بھی آپ نے بتایا. اب مجھے بتائیں جو یہاں کے لوگ ہیں ان کو کیا میسج دیں گے؟ ان لوگوں کے لیے میری دعائیں اور میسج تو یہی ہوگا کہ بھائی آپ آئندہ سے اپنا جو نمائندہ چنیں نا وہ دیکھ کے چنیں بس. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ویورز کامنٹ سیکشن میں آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو آپ ہم سے کوشچن کر سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.